جی ناظرین، یہ ہم پہنچ چکے ہیں طب کا جو پہلا قاعدہ ہے قانون مفردہ کو سیکھنے کے لیے جو بنیادی مین جو پہلے چیزیں ہیں سمجھنے والی، اس کے اندر یہ ساری بتائی گئی ہیں۔ ایک تو وائٹ بورڈ کی میرے پاس سہولت بھی نہیں ہے اور اتنی جگہ بھی نہیں ہے، اور ٹائمنگ نہ ہونے کی وجہ سے یعنی اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ فری ہو کے اور وہاں لیکچر دیا جا سکے اور پراپرلی سمجھایا جا سکے۔ اس لیے میں نے کہا کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، تو میں نے کہا میں کتاب سے فیس ٹو فیس ایک تو چیزیں سب بھائی دوست دیکھ لیں گے اوپر سے لکھا ہوا، اور جو بات سمجھانے والی ہوگی وہ میں اپنے آپ خود زبان سے آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو یہ سب سے پہلے ہے وجود انسان کیا ہے۔ انسان کا وجود 3 چیزوں سے مرکب ہے۔ جسم، انسان کا جسم گوشت پوست ہڈیوں سے بنی ہوئی ایک ایسی مشین ہے جو کہ تمام افعال سر انجام دیتی ہے۔ نمبر 2 پہ روح نظر نہ آنے والی ایسی قوت کا نام ہے جس سے انسان کی زندگی ہے۔ نمبر 3 پہ نفس ایسی قوت کا نام ہے جس سے انسان عقل و تمیز حاصل کرتا ہے اور شعوری اور غیر شعوری جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وجود انسان ہے 3 چیزوں سے۔ اب آگے ان کی ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ان تینوں اشیاء کے مرکب کا نام انسان ہے، یا ایسے سمجھ لیں کہ ایک جسم ایک مشین ہے، روح اس کو چلاتی ہے اور نفس کا نگران ہے۔ انسانی جسم کی تشریح۔ انسانی زندگی چند ایسے امور پر قائم ہے جن کو علم طب میں امور طبیہ کہتے ہیں کہ 7 ہیں۔ امور طبیہ جو ہیں وہ 7 ہیں۔ نمبر 1 پہ ارکان، مزاج، اخلاط، مفرد اعضاء، ارواح، قوا، افعال، یہ 7 ہیں۔ ٹھیک ہے، امور طبیہ۔ آگے ہم اگلے صفحہ پہ چلتے ہیں۔ انسان جسم کے اعضاء زندگی کی بنیاد ہے اور ان کا وجود ارکان، مزاج اور اخلاق سے مرکب ہوتا ہے، اور ان کا اپنے افعال سرزد کرنا ارواح، قوا، افعال کے ذریعے ہے۔ آگے ہے ارکان کیا ہیں۔ انسان کا وجود جن کائناتی ذات سے بنا ہے ان کو طب کی روح سے ارکان کہتے ہیں، جو 4 ہیں: آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ ٹھیک ہے، اس سے انسان بنا ہے۔ انہی ارکان کے مرکب ہونے سے تمام نباتات و جمادات اور حیوانات اور دنیا کی تمام اشیاء وجود میں آتی ہیں۔ انہی ارکان کے مرکب ہونے سے ہی کائنات کی تمام اشیاء وجود میں آتی ہیں۔ صرف ترکیب اور ترتیب کا فرق ہوتا ہے۔ اجوائن سے لے کر سونا اور سونا سے لے کر ہیرا تک انہی سے بنتا ہے۔ آگے ہے مزاج کیا ہے۔ ارکان کے مرکب ہونے سے جو ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام مزاج ہے، جو کہ تعداد میں 4 ہیں: تر، خشک، گرم، سرد۔ انہی 4 مزاجوں پر آگے چل کر جسم انسانی کے اخلاط اور پھر مفرد اعضاء اور انسانی جسم کا مزاج قائم ہوتا ہے، جس کی تفصیل اگلے صفحات میں آ رہی ہے۔ آگے ہے اخلاط کیا ہے۔ جو غذا انسان کھاتا ہے اس سے 4 قسم کی اخلاط پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پہ بلغم، جس کے اندر تری ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے صفحہ پہ۔ یہ ہم اگلے صفحہ پہ پہنچ چکے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے الحاقی مادہ جو سرد ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ صداع جو خشک ہوتا ہے۔ نمبر 4 پہ صفرا جس کے اندر گرمی ہوتی ہے۔ آگے ہے خون کیا ہے۔ ان 4 اخلاط کا مجموعہ کا نام خون ہے، جس پر تمام بدن انسانی کی زندگی اور صحت کا دار و مدار ہے، اور یہ انسانی جسم کے تغذیہ کا کام کرتا ہے۔ ہر عضو تک اس کی متعلقہ خلیت خوراک کی شکل میں پہنچاتا ہے۔ مفرد اعضاء کیا ہیں۔ اخلاط کے منجمد اور مجسم ہونے سے انسانی جسم کے خلیات اور خلیات کے باہم ملنے سے مفرد اعضاء بنتے ہیں۔ نمبر 1 پہ انسانی جسم کے تمام اعصاب کی پیدائش بلغم سے ہوتی ہے اور ان کا مرکز دماغ ہے۔ ان کی بڑھوتری اور بقا کے لیے بلغم و رطوبات ہی خوراک کا کام دیتی ہے۔ انسانی جسم کے تمام غدد کی پیدائش صفرا سے ہوتی ہے اور ان کا مرکز جگر ہے۔ ان کی بڑھوتری اور بقا کے لیے صفرا ہی خوراک کا کام دیتی ہے۔ نمبر 3 پہ انسانی جسم کے تمام عضلات کی پیدائش صداع سے ہوتی ہے اور ان کا مرکز دل سے ان کی بڑھوتری اور بقا کے لیے صداع ہی خوراک کا کام دیتی ہے۔ نمبر 4 پہ انسانی جسم کی تمام ہڈیاں، وکریاں، رباط اور اوتار وغیرہ کی پیدائش الحاقی مادہ سے ہوتی ہے، اور یہ جسم انسانی میں ڈھانچہ بنانے کا بنیادی کام کرتی ہے۔ اس ڈھانچہ پر دوسرے مفرد اعضاء کے مرکب ہونے سے بدن انسانی کے تمام اعضاء بنتے ہیں، اور اس طرح ایک جیتا جاگتا انسان وجود میں آتا ہے جس کے تمام اعضاء اپنے اپنے افعال سر انجام دیتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے صفحہ پہ۔ یہ ہم پہنچ چکے ہیں اگلے صفحہ پہ۔
انسانی جسم کی ہڈیوں، کریوں اور رباط اور انسانی جسم کی اعضاء کو باہم ملانے والے تمام ٹشوز اور خلیات کی بڑھوتری اور بقا کے لیے الحاقی مادہ ہی خوراک کا کام دیتا ہے۔ یاد رکھیں جو غذا ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں ان سے یہ تمام مخلوط پیدا ہو کر جسم انسانی کے تمام اعضاء کو خوراک پہنچانے کا باعث بنتی رہتی ہے اور اس طرح نظام زندگی جاری و ساری رہتا ہے۔ اگر ان کی کمی بیشی ہو جائے تو امراض پیدا ہوتے ہیں۔ آگے ہے ارواح کیا ہے۔ جسم انسانی میں 3 قسم کی ارواح پائی جاتی ہیں: روح نفسانی، روح طبعی، روح حیوانی۔ نمبر 1 پہ اعصاب میں روح نفسانی ہوتی ہے جس کا مرکز دماغ ہے، غدد میں روح طبعی ہوتی ہے جس کا مرکز جگر ہے، عضلات میں روح حیوانی ہوتی ہے جس کا مرکز دل ہے۔ آگے ہے قوا کیا ہے۔ جسم انسانی میں 3 قوتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، طاقت قوا اس کو طاقت کہتے ہیں: قوت نفسانی، قوت طبعی، قوت حیوانی۔ اعصاب میں قوت نفسانی ہوتی ہے جسم کا مرکز دماغ ہے، غدد میں قوت طبعی ہوتی ہے جس کا مرکز جگر ہے، عضلات میں قوت حیوانی ہوتی ہے جس کا مرکز دل ہے۔ یہی قوت یکجا ہو کر انسانی جسم کے تمام افعال اور نظام زندگی کو رواں دواں رکھنے کا باعث بنتی ہیں۔ آگے ہے افعال کیا ہیں۔ افعال جو ہے نمبر 1 پہ حرکت، نمبر 2 پہ سکون اور نمبر 3 پہ ضعف۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے صفحہ پہ، ان کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ یہ جی ہم پہنچ چکے ہیں اگلے صفحہ پہ۔ حرکت کیا ہے؟ نمبر 1 پہ حرکت، جب انسانی جسم کے اعضاء میں ارواح اور قوا اپنا فعل مناسب طریقہ سے سر انجام دیں تو انسانی جسم کا وہ عضو اپنا فعل سر انجام دیتا ہے جس کو حرکت کہتے ہیں۔ سکون کیا ہے؟ جب انسانی جسم کے اعضاء میں ارواح اور قوا اپنا فعل مناسب طریقہ سے سر انجام نہ دیں تو انسانی جسم کے اس عضو کی حرکت کم ہو کر اس میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ ضعف اس کو تحلیل بھی کہتے ہیں، جب انسانی جسم کے عضو میں ارواح اور قوا کمزور ہو جائیں تو اس عضو میں مکمل سکون کے بجائے ضعف پیدا ہو جائے۔ ضعف حرکت اور سکون کے درمیان والی کیفیت کا نام ہے۔ عام الفاظ میں اس کو عضو کی کمزوری سمجھا جائے گا۔ انسانی جسم کے بنیادی اعضاء کا کام، یہ ایسے اعضاء ہیں جن پر انسانی جسم کی بنیاد ہے، یہ انسانی جسم کا ڈھانچہ بناتے ہیں، یہ الحاقی مادہ یا الحاقی خلیات سے بنے ہوتے ہیں۔ ان کو انسانی جسم میں ساکن اعضاء بھی کہتے ہیں، مثلا ہڈیاں، کریاں، رباط، اوتار وغیرہ وغیرہ۔ حیاتی اعضاء، حیاتی اعضاء ان اعضاء کو کہتے ہیں جن کے بغیر انسان زندہ نہ رہ سکے۔ یہ 3 ہیں: اعصاب جس کا مرکز دماغ ہے، عضلات جس کا مرکز دل ہے، غدد جس کا مرکز جگر ہے۔ یہی تینوں اعضاء ہیں، یہی اعضائے رئیسہ بھی کہلاتے ہیں۔ جو تلی ہے اس کو ہم عضو یعنی حیاتی عضو میں نہیں مان سکتے۔ تلی جس کی بھی نکال دیں ہم، جس بندے کی بھی، وہ بندہ زندہ رہے گا، لیکن دل، دماغ اور جگر تینوں میں سے آپ کسی بھی ایک کو نکال دیں گے تو انسان زندہ نہیں رہ سکے گا۔ تو اس لیے حیاتی عضو 3 ہیں اور انہی کو اعضائے رئیسہ بھی کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ٹھیک ہے، جس کا ٹاپک ہوگا انسانی جسم کے حیاتی اعضاء کے کام، یعنی اعصاب، غدد، جگر، دل کا، ان کا کام کیا ہے جو حیاتی عضو اعضائے رئیسہ ہیں۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے، جو بھائی نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب انشاءاللہ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔